أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كلام المجيد في مقام آخر: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت عطا کی ہے، قرآن جیسی بہترین کتاب دی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبت شخصیت عطا کی ہے۔ یہ اس کا بڑا انعام ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت شعور ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، کہ اگر انسان بے شعوری میں، بے سمجھی میں کام کرے تو نقصان اٹھاتا ہے، اور کسی قوم کو ایٹم بم مار کر تباہ کر دینا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اسے بے شعور کر دینا خطرناک ہے۔ اس لیے دشمن کی آج جو ہم پر چال ہے یا وار ہے، وہ ہمیں بے شعور بنانے کا ہے، جذباتی بنانے کا ہے۔ اس جذباتیت کا نتیجہ، آج اس بے شعوری کا نتیجہ ہم اپنی سوسائٹی میں، سماج میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے واقعات میں ایک باپ اپنی بچی کو قتل کر دیتا ہے، یہاں پر چند پیسوں کے لیے 3 لاشیں گر جاتی ہیں، جو انتہائی پڑھا لکھا علاقہ ہے، جہاں بہت زیادہ تعلیم ہے، جس کی تیسری نسل تعلیم یافتہ چل رہی ہے۔ تو تعلیم اور شعور یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ ہمیں اپنی نسلوں کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ شعور بھی منتقل کرنا ہے، اور وہ ایمان جو بے شعوری میں ہو اس کا نتیجہ پیدا نہیں ہوگا۔ نماز بے شعوری میں پڑھے گا تو اس کا نتیجہ پیدا نہیں ہوگا۔
قرآن بے شعوری میں پڑھے گا تو اس کا نتیجہ پیدا نہیں ہوگا، زکوٰۃ صدقہ بے شعوری میں دے گا تو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں کتنا بڑا آسانیہ پیش آ گیا کہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کا نتیجہ اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے گھر، اپنے لوگوں کو مار دینا، قتل کر دینا۔ کوئی مسجد کے سپیکر سے آواز دے گا تو ہم جذباتی ہو کر تقریر کے پیچھے چل پڑیں گے، کوئی سوشل میڈیا پر آ کر جذباتی گفتگو کرے گا تو ہم چھورے اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ کسی نے کہا کہ کتا تیرا کان لے گیا ہے تو کتے کے پیچھے بھاگ رہے کہ کتا میرا کان لے گیا، تو کسی عقل مند نے کہا کہ بھائی اپنے کان تو ٹٹول لے، تیرے ساتھ دو کان ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میرے دوستو، یہ المیہ ہے۔